ہے. اس نے جہاں پر ایک طرف پورے خطے میں امن کے حوالے سے کوشچن مارک کھڑا کر دیا ہے, جہاں کشمیریوں کی اتنی ساری قربانیاں ہیں اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے, اپنی آزادی کے حصول کے لیے, جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پورے خطے کا ایک جو بیلنس آف پاورز ہے وہ ایک کوشچن مارک بنا ہوا ہے. انسانی المیہ کے طور پہ کشمیر ہمارے سامنے آیا ہے. وہیں کشمیر کی پہچان کیا تھی؟ کشمیر کی پہچان جب ہم اسے جنت نظیر کہتے تھے تو اس کی وہ خوبصورت وادیاں تھی. کشمیر کی پہچان اس کی وہ زرخیزی تھی جس کی وجہ سے آج بھی اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں زمین پر جنت ہے تو وہ کشمیر ہے. ان دہائیوں پر محیط جنگ نے, اس دہائیوں پر محیط جد و جہد نے, جہاں پر ہمارے بہت سارے کشمیریوں کا لہو بہایا ہے, جہاں پر ایک پوری ایک ایفرٹ ہمارے سامنے نظر آتی ہے, وہیں کشمیر کی آئیڈینٹی, کشمیر کا حسن, کشمیر کا مذہب, کشمیر کا کلچر کتنا متاثر ہوا ہے, یہ آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہوگا. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ کیسر احمد صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مصنف بھی ہیں. کشمیر کانانچم ریکانسیلیشن پیس بلڈنگ اینڈ کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے, جس میں کشمیر کے مسئلے کو بڑے بہتر, بڑے احسن اور بڑے بریف طریقے میں ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے. پروگرام کا آغاز سر میں آپ ہی کی کچھ لائن سے کرنا چاہوں گی. There is a great need for a paradigm shift to look beyond the traditional contours of Kashmir problem to find peaceful solution of this conflict that continues to pose threat to peace and stability in South Asian region. سر جب ہم یہ بات کرتے ہیں ایک ٹریڈیشنل, تو ہم بات ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کرتے ہیں, لیکن آپ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک نئے نظریے کو بھی سامنے لے کر آنا چاہیے, ہمیں ایک نئی چیزوں کو بھی سامنے لے کر آنا چاہیے. تو ان نئی چیزوں میں کشمیر ایز اے ہیومن ٹریجڈی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ خطے میں ہم کشمیریوں کی جد و جہد ہے, لیکن وہاں کا ایک عام کشمیری کیسے متاثر ہو رہا ہے اس تمام تر جنگ کے ذریعے, اس تمام تر کانفلکٹ کے ذریعے, آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. اس میں ایک بہت اہم بات ہے اور یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے, اور بدقسمتی سے یہ وہ اسپیکٹ ہے یا یہ وہ پہلو ہے جس کے اوپر آج تک گفتگو نہیں ہو سکی. کشمیر کے اوپر آج تک جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ ایک تنازع کے صورت میں ہوئی ہے, ایک المیہ کی حیثیت میں یا اس کے تناظر میں نہیں ہوئی. جب بھی کشمیر کے اوپر بات ہوئی ہے تو کشمیر کی بات کی گئی ہے, کشمیریوں کے حوالے سے بات نہیں کی گئی. گزشتہ 70 سال کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 400 سال کا مسئلہ ہے. کشمیریوں کو ان کا حق اقتدار پچھلے 400 سال میں نہیں ملا. کشمیر کو پچھلے 400 سال میں کشمیریوں نے خود رول نہیں کیا. ان کے اوپر ہمیشہ انویڈرز, کبھی سکھ رہے, اس سے پہلے افغان رہے, اس کے بعد پھر برٹش امپائر رہی, پھر اس کے بعد انڈیا کا قبضہ ہو گیا. تو یہ کشمیر کی جو ریزسٹنس موومنٹ ہے یہ گزشتہ 70 سال کی کہانی نہیں ہے, یہ گزشتہ 400 سال کی داستان ہے, اور اس میں کشمیریوں نے ریزسٹ کیا. یہ جو کشمیریوں کی ریزسٹنس ہے یہ یہی بات ہے جو بھارت نہیں سمجھ پا رہا. وہ یہ کوئی پولیٹیکل ریزسٹنس نہیں ہے, یہ ان کے روح کا, ان کے دل و دماغ کا حصہ بن گئی ہے, ان کی سائیکالوجی کا حصہ بن گئی ہے. اس پورے پراسپیکٹ میں, اس ریٹروسپیکٹ میں جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کشمیریوں نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے. کشمیر ایک ہیومن ٹریجڈی ہے. کشمیر کے اندر جو گزشتہ 30 سال کے اندر جو ریپریشن ہوا ہے, جو ٹیرنی ہوئی ہے, جتنی آبرو ریزیاں ہوئی ہیں, جتنے کشمیری مارے گئے, جس شناخت پریڈ کے سلسلے سے ان کو گزارا گیا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیں, جو ایک رائٹ ٹو ہیومن ڈگنیٹی ہے, جو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ کو ایک بنیادی آپ کو ایک اپنے وقار کے ساتھ جینے کا حق, وہ کشمیریوں سے چھین لیا گیا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا جو ناقابل تلافی نقصان ہے. دیکھیے جو ایک زمینی تنازع ہے, دنیا میں اور بھی بہت سارے زمینی تنازع ہیں, سب سے زیادہ اس میں افسوسناک پہلو یہ دیکھیے, ارجنٹینا کا اور برٹین کا فاکلینڈ آئیلینڈ کے اوپر تنازع ہے, ہانگ کانگ کے اوپر برٹین کا اور چائنا کا تنازع رہا, انڈیا کا اور چائنا کا تنازع تبت کے اوپر رہا. لیکن کشمیر کا سب سے افسوسناک پہلو یہاں کا انسانی المیہ ہے, جس میں ہمارے کشمیری مارے جا رہے ہیں, جس میں ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں, جس میں ہماری خواتین کی آبرو ریزی ہو رہی ہے, جس میں چھوٹے بچے تک محفوظ نہیں ہیں. اور یہ دیکھیں یہ کتنا افسوسناک پہلو ہے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ میس بلائنڈنگ کی گئی.
کہ لوگوں کی نظر جو ہے ان کو نابینا کر دیا گیا. یہ پوری دنیا کی تاریخ میں, یہ وار کرائم کی ہسٹری میں دنیا کا سب سے ایگریجیس کرائم کمٹ ہوا ہے, اور جو جس کی آج تک پہلے کبھی تاریخ نہیں ملتی. اجتماعی قبریں وہاں پہ دریافت ہوئیں. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ وہ پہلو ہے جس کو اجاگر کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کرائم بھی ہوئے ہیں کہ جن کی ہمیں پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی ہے, چاہے وہ بیلٹ گنز کا استعمال تھا, چاہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہمارے پاس ایک بڑا اندھوناک واقعہ ہوا کہ جس میں ایک دادا کو سر عام قتل کیا جاتا, اور ایک آنے والی نسل کے ذہن پر, اس بچے کی نفسیات پر اس تمام تر چیزوں کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کیا جو بھارت کا یہ رویہ ہے کسی بھی طریقے سے کشمیر کی موومنٹ کو, یا جو ایک عام کشمیری ہے اس کے حوصلوں کو کم کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیے دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو اس کے خلاف مزاحمت آتی ہے. بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ مظالم سے کشمیریوں کی آواز کو دبا دے گا. دیکھیں دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہو سکا. میں آپ کو الجیریا کی مثال دیتا ہوں. الجیرین انڈیپینڈنس موومنٹ 1830 میں شروع ہوئی. جتنا مظالم فرانس کی جانب سے الجیریا کے اندر ڈھائے گئے, لیکن وہ اس کو ختم نہیں کر سکے. 1960 میں آ کے ان کو بالآخر الجیریا کو آزادی دینا پڑی. آپ ہماری پاکستان کی اسٹرگل کو دیکھ لیجئے, کیا کہاں سے شروع ہوئی تھی. ایک گریجول پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی ڈیمانڈ سے شروع ہوئی, اور فائنلی قائد اعظم کی قیادت میں ایک ملک جو ہے وہ اپنا بنا کر اس نے دم لیا. یہ جو مزاحمت کی تحریکیں ہوتی ہیں ان کی ایک اپنی انٹریکیسیز ہوتی ہیں, ان کی اپنی نائسٹیز ہوتی ہیں. ان کو آپ راتوں رات ابھار بھی نہیں سکتے, نہ آپ ان کو ختم کر سکتے. اور میں نے جس طرح آپ کو کہا نا کہ یہ کشمیریوں کی جو مزاحمت کی تاریخ ہے یہ آج کا قصہ نہیں ہے, یہ بھارت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. 1931 میں جو 22 کشمیریوں نے جب اذان کے اس کے اوپر جب اذان دیتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, تو اس ٹائم پہ بھارت موجود بھی نہیں تھا. اس ٹائم پہ بھی کشمیریوں کی سٹرگل موجود تھی. کشمیریوں نے ڈوگرا راج کے خلاف سٹرگل کی ہے, کشمیریوں نے ہر ایک فورن انویڈر کے خلاف سٹرگل کی ہے. تو یہ جو مزاحمت ہے, میں نے آپ کو کہا کہ یہ کشمیریوں کی اب سوشل سائیکالوجی کا حصہ بن چکی ہے. یہ ختم نہیں ہو سکتی. اور جب جہاں پہ دیکھیں, جب انجسٹس جو ہے وہ جب وہ لا بن جاتا ہے تو ریزسٹنس ڈیوٹی بن جاتی ہے. تو اور یہ اگر کسی کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کشمیریوں کی مزاحمت کی تحریک کو ختم کر سکتا ہے, اگر مودی کو یہ لگتا ہے یا بھارت کو یہ لگتا ہے یا ڈووال کو یہ لگتا ہے کہ وہ کشمیریوں کی مزاحمت کی تحریک کو ختم کر سکتے ہیں, تو دیکھیے مزاحمت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ بندوقیں اٹھا لیں. مزاحمت یہ ہے کہ آپ اس اقتدار کو دل اور دماغ سمیت قبول کر لیں. مزاحمت کے بہت سارے نان وائلنٹ طریقہ کار بھی ہیں. کشمیر کا آپ کلچر اٹھا کے دیکھ لیں, جس طرح آپ نے شروع میں بات کی, کشمیر کا میوزک اٹھا کے دیکھ لیں, کشمیر کی فوک لور اٹھا کے دیکھ لیں. کشمیر کی ہر ایک چیز کے اندر جو ہے وہ جو فارن رول ہے اس کے خلاف ایک نفرت ہے. وہ مزاحمت آپ کو ان تمام ایمبٹس کے اندر نظر آتی ہے. تو کشمیریوں کو یہ کہنا کہ ان کو محکوم کیا جا سکتا ہے, ان کے اوپر آپ نے ان کو انیکس ضرور کر لیا ہے, لیکن آپ ان کے اوپر حکومت نہیں کر پا رہے. اچھا سر, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیریوں نے اتنی لمبی جدوجہد کی ہے, ہمیں وہاں پہ خواتین کا ایک بہت ہی منفرد اور بہت ہی ڈفرینٹ رویہ نظر آتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے بیٹوں کو, اپنے شوہروں کو, اپنے باپ اور بھائیوں کو خود تیار کرنا ایک جدوجہد کے لیے. آج اگر ہم دیکھیں, اتنے مظالم سہنے کے بعد, اتنی قربانیاں دینے کے بعد, ایک کشمیری کے لیے کشمیر کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ اس پر کسی بھی موقع پر, کسی بھی قیمت پر کوئی سمجھوتا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو کہا نا کہ جب ایک سوشل سائیکالوجی کا ایک حصہ بن جاتی ہیں چیزیں, جس طرح کشمیریوں کے تحت شعور اور لا شعور میں یہ ریزسٹنس جو ہے وہ اس کا پارٹ بن گئی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کشمیر کی, آپ پوری جس طرح آپ نے خواتین کے حوالے سے بات کی کہ کشمیر کے اندر یہ جو ویمن ایکٹیویزم ہے ریزسٹنس موومنٹ کے اندر, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں نظر آتا. دیکھیے آپ کشمیری خواتین کو دیکھ لیجئے کہ وہ خواتین کے جن کے
جو سر کے تاج ہیں وہ 20-20 سال سے لاپتہ ہیں، جن کے بچے اٹھا کے کہاں پہ رکھ دیے گئے ان کو آج تک نہیں پتہ، لیکن ابھی تک انہوں نے اس چیز کے اوپر یا اس مطالبے سے دستبرداری کہیں پہ نہیں آئی. یا مجھے کشمیر میں گزشتہ 30 سال میں کوئی ایسی قیادت دکھا دیں جس نے بھارت کے ساتھ اعلان یہ کر دیا ہو کہ اچھا ہم نے اپنا موقف سے سرنڈر کر دیا ہے اور اب ہم بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. انفیکٹ جس قیادت نے کشمیریوں کے ساتھ بے وفائی کی 1947 کے بعد، آج ان کی اولادوں کا حال دیکھ لیں کہ وہ گزشتہ 1 سال سے وہ بھی نظر بندی میں ہیں. جنہوں نے بھارت نوازی کی داستان رقم کی تھی، آج ہندوتوا آئیڈیالوجی نے ان کو بھی بتا دیا ہے کہ آپ کی ایکسیپٹنس نہیں تھی. اور دیکھیں اس ٹائم پہ بھارت ایک بہت بڑے سماجی اور ایک سیاسی تغیر سے گزر رہا ہے. اور یہ دیکھیں اس سے بڑی کیا تضاد ہوگا کہ بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈین ہیں، اور بھارتی حکومت ان کو کہہ رہی ہے کہ نہیں تم ثابت کرو کہ تم انڈین ہو، تم انڈین نہیں ہو، اپنی شہریت کا ثبوت دو. اور کشمیری کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈین نہیں ہیں، اور ان کو وہ کہہ رہے ہیں نہیں زبردستی کہ نہیں تم انڈین ہو، تم اس بات کو مان لو کہ تم انڈین ہو. یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا تضاد ہے. یہ وہ تضاد ہے جو ہندوتوا کا تضاد ہے، یہ وہ تضاد ہے جو ہندو سپرمیسی کا تضاد ہے، یہ وہ تضاد ہے جس کو لے کے امت شاہ، مودی اور اجیت ڈووال لے کے چل رہے ہیں. تیسری اس میں اہم بات دیکھیے، یہ آرگیومنٹ کہ ڈیولپمنٹ کا جو آرگیومنٹ ہے یہ بڑا کالونیل آرگیومنٹ ہے. یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے، یہ ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں شہری آزادیاں نہیں دیں گے، ہم تمہیں تمہارے بنیادی انسانی حقوق نہیں دیں گے، ہم تمہیں تمہارا رائٹ ٹو لیو ود ڈگنیٹی نہیں دیں گے، لیکن ہم تمہیں ترقی کر کے دیں گے. یہ دیکھیں ایسی ترقی یہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ کالونیل سوچ ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بھارت کے اندر چاہے وہاں کا لیفٹ ہے چاہے وہ وہاں کا رائٹ ونگ ہے، ایکسیپٹ فار اے ویری ریئر وائسز، وہاں پہ کشمیر کے اوپر سب کا جو وہ مائنڈ سیٹ ہے وہ کالونیل ہے. ان کو دیکھیں ایون کانگریس ہے، بی جے پی کو تو اپوز کرتی ہے، لیکن کشمیریوں کے لیے کانگریس کا جو کردار ہے وہ کسی بھی صورت مودی سے کم نہیں رہا. اندرا گاندھی کا جو کردار ہے کشمیریوں کے حوالے سے وہ مودی سے کسی بھی صورت کم نہیں ہے. تو کشمیر کے اوپر جو ہے بھارت کے اندر جو ایک جو سوچ ہے کہ جو کشمیریوں کو برداشت نہیں کر سکتی یا جو کشمیریوں کو سبجوگیٹ کرنا چاہتی ہے، جو اپریس کر کے رکھنا چاہتی ہے، یہ ایفسپا، یہ جو پوٹا پریونشن آف ٹیررزم ایکٹ اور یہ جو فوج کو انپریسیڈنٹڈ پاورز، یہ کس نے دی ہیں؟ یہ کانگریس نے دی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر بات ہونے کی ضرورت ہے. میں ایک آپ اس سے پہلے کہ آپ اگلے سوال پہ جائیں، میں ایک اور بہت اہم نقطہ یہاں پہ اٹھانا چاہوں گا. وہ یہ ہے جب ہم کشمیر کے حوالے سے کشمیر ڈسپیوٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، یہ ورڈ ٹیکنیکلی انکریکٹ ہے. دیکھیں کشمیر ایک کانفلکٹ ہے. ڈسپیوٹ دو پارٹیز کے درمیان ایک تنازع کو کہتے ہیں. دنیا کے اندر اس ٹائم پہ ہزاروں کی تعداد میں ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس موجود ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کو سننے کے اندر. کیوں؟ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہمی تنازع ہیں اور پوری دنیا میں بہت سارے ہیں، تو لہٰذا اس لیے ان میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے unless and until کیونکہ وہ کوئی بہت بڑا اس کا اسپل اوور امپیکٹ کریٹ ہو جائے. کشمیر ایک تنازع نہیں ہے، یہ ایک کانفلکٹ ہے. یہ ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ ایک کانفلکٹ ہے. اس کی ہیومینیٹیرین ڈائمنشنز ہیں، اس کی سوشل ڈائمنشنز ہیں، اس کی پولیٹیکل ڈائمنشنز ہیں، اس کی ایموشنل ڈائمنشنز ہیں. یہ جس طرح آپ نے وہ ایک بچے کے حوالے سے بات کی، اس طرح دیکھیں 4 سال کے بچے سڑک پر آ کر پتھر اٹھا لیتے ہیں اور ان کی مائیں انہیں اس چیز سے روکتی نہیں ہیں. اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ پا رہا بھارت، اور اس کو کیوں نہیں سمجھ پا رہی ساری دنیا؟ دیکھیے میں نے ایک بہت ہی خوبصورت ایک آرٹیکل نیو یارک ٹائمز میں پڑھا تھا، ایک کشمیری کا لکھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ بھارت ہمارے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ ہمیں بندوقیں پاکستان نے دی. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیتے ہیں کہ ہمیں بندوقیں پاکستان نے دی، تو پتھر تو نہیں نا پاکستان نے دیے، پتھر تو کشمیریوں کے اپنے ہیں. جب وہ پتھر مارتے ہیں بھارتی افواج کے اوپر تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ریزسٹنس ہے، یہ ان کی نفرت ہے اس فارن رول کے اگینسٹ. کشمیریوں کو بھارت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کشمیریوں کو اس جبر سے، اس تسلط سے، اس سوچ سے مسئلہ ہے جو ان کو محکوم رکھنا چاہتی ہے. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، جب ہم نے شروع میں جو بات کی تھی کلچر کے حوالے سے، ریلیجن کے حوالے سے، جو وہاں کی ایک جنت نظیر وادی کا جو حسن تھا، انوائرمنٹ کا تھا، اس کے حوالے سے جب ہم نے بات کی،
یہ جو دہائیوں پر بارود کی ایک جنگ اس وادی میں ہے، چاہے وہ کشمیریوں کی طرف سے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے انہوں نے اٹھایا ہے، چاہے وہ جبر و تسلط کے ذریعے بھارت کی طرف سے عائد کیا گیا ہے، اس نے کشمیر کی آئیڈینٹی کو، اس کی وہ نیچرل بیوٹی، چاہے وہ انوائرمنٹل حوالوں سے، چاہے وہ اس کا مذہب ہو یا اس کا کلچر ہو، کس طریقے سے اس نے اس کو امپیکٹ کیا ہے؟ اور اب جو کشمیر کی وہ آئیڈینٹی تھی جنت نظیر کی، کیا اتنے بارود کے بعد بھی وہ آئیڈینٹی قائم ہے؟ دیکھیے آئیڈینٹی جو ہے کشمیر کا ایک انڈیجنس نیریٹو ہے. یہ کشمیر جو ہے یہ ایک ایتھنک آئیڈینٹی نہیں ہے، یہ ایک ٹیریٹوریل آئیڈینٹی ہے، یہ کوئی ریلیجیس آئیڈینٹی بھی نہیں ہے. کشمیر کے اندر پنڈت بھی ہیں کشمیر کے اندر، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بعد سب سے زیادہ اگر اچھا رسپانس ہے وہ کشمیری پنڈتس کی جانب سے ہے، جنہوں نے بھارت کو سب سے زیادہ اپوز کیا ہے ڈایاسپورا کے اندر، انٹرنیشنل فورمز کے اندر. ٹھیک ہے، آپ نتاشا کول کو دیکھ لیجئے، انگنا چٹرجی کو دیکھ لیجئے، آپ ادریسا پنڈت کو دیکھ لیجئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کو پوری دنیا کے سامنے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، کانگریس کی کمیٹی آن ساؤتھ ایشیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے. کشمیر ایک براڈر آئیڈینٹی ہے، ایک ٹیریٹوریل آئیڈینٹی ہے جس سے کشمیریوں کی ایک وابستگی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ 400 سال کی تاریخ ہے ریزسٹنس کی، اور اتنی بڑی تاریخ آپ کو مزاحمت کی تاریخ پوری دنیا میں کہیں پہ نہیں ملے گی. یہ ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ کشمیر کی ریزسٹنس موومنٹ ہے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی، دیکھیں کشمیر کی جو اس ٹائم پہ جو نسل ہے، ان کے لیے ایک ٹرم یوز کرتا ہوں، بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ میں خود ایک کشمیری ہوں، تو میرے کشمیر کے ساتھ جو جذبات ہیں وہ بڑے مختلف ہیں. یہ چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں. انہوں نے انسانی تذلیل کو دیکھا ہے، انہوں نے ہیومن ڈگنیٹی کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے گھر والوں کو شناخت کی لائنوں میں کھڑے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے ہر ایک، دیکھیے عادل ڈار جس نے پلوامہ کا خود کش حملہ کیا، وہ کون تھا جس کو بھارتی افواج نے کہا کہ زمین کے اوپر ناک رگڑوائی تھی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈگنیٹی کمپرومائز ہوئی ہے. اور صرف ان کی ڈگنیٹی نہیں کمپرومائز ہوئی، ان کا کلچر مارا گیا ہے، ان کی فوک لور مار دی گئی ہے، ان کی خوبصورتی مار دی گئی ہے. وہ جھیل ڈل کی جو داستانیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. جو کشمیر کے اندر چنار کا جو ایک کانسیپٹ تھا، جو ایک رومانس تھا، جو کشمیری آئیڈینٹی کا، بیوٹی کا، جو ایک فردوس بری کا، یا ایک وہ جو جنت نظیر کا، وہ ان کا ایک پورا ان سے ایک وہ ڈسپوزیشن ہے جو ان سے چھین لی گئی ہیں یہ ساری چیزیں. اب دیکھیے جو بھارت اس ٹائم پہ کرنا چاہ رہا ہے، جو ڈیموگرافی کا چینج، یہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کشمیریوں کو انہی کے گھروں میں محفوظ کرنا، ان کو انہی کے گھروں میں غیر محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کیا ہے کہ آپ ایک نیا فلسطین بنانا چاہ رہے ہیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ لا کے سیٹلرز ہندوؤں کو بٹھائیں تاکہ کشمیری جو ہے وہ وہاں پہ جو اکثریت ہیں وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں. یہ ہے وہ ہندوتوا کا آئیڈیالوجی، یہ ہے وہ ہندوتوا کا نظریہ کہ جو اس ٹائم پہ مودی حکومت وہاں پہ کشمیر میں لانا چاہ رہی ہے. لیکن دیکھیے جو میں نے جس طرح آپ کو کہا نا کہ آپ کشمیریوں کا کلچر، کشمیریوں کی جو سوشو پولیٹکس، کشمیریوں کی سوشو اکنامکس، کشمیریوں کے جو ہارٹ، مائنڈز اینڈ سولز ہیں، وہ فورن رول کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور اس حقیقت کو کہ بھارت کو بھی سمجھ لینا ہوگا. اور دیکھیے ریزسٹنس موومنٹس، میں نے جس طرح کہا، یہ کئی صدیوں پہ چلنے والی ہوتی ہیں. اگر آج جو ہے نا فیض صاحب کا شعر بھی ہے کہ اگر آج اوج پہ ہے تالے رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں. اچھا سر، آپ چونکہ ادب سے ایک تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم کشمیر کے ایشو کو ادبی تناظر میں دیکھیں تو کشمیر میں ہم اگر اس کا اپنا ایک ادب ہے، وہاں ہمیں بہت بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں. جو کشمیر کا مسئلہ تھا اس کو ادب میں اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا، اس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا جس طریقے سے اس کا حق تھا. دیکھیں جو ادب ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی جو ایک سوسائٹی کا ادب ہوتا ہے وہ اس کی سوسائٹی کی جو اوور آل ریالٹیز ہوتی ہیں اس کی ریفلیکشن ہوتا ہے. کشمیر کے اندر جو اس ٹائم پہ جو کشمیر کی ریالٹیز ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا، دیکھیں کشمیر کی ریالٹی کیا ہے کہ PhD لوگ جو ہے وہ آرمڈ ملیٹنٹ موومنٹس کو جوائن کر رہے ہیں. منان بٹ، رفیع بٹ، ریاض نائکو، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اب پڑھے لکھے، کوئی اسکول ٹیچر تھا، کوئی سوشیالوجی کا پروفیسر تھا، کوئی جو ہے کہ یونیورسٹی آف کشمیر میں پڑھا رہا تھا، اور اس نے اس کو ترک کیا اور اس نے جا کے آرمڈ ریزسٹنس کو جوائن کر لیا. یہ اس ٹائم کی یہ ریالٹی ہے. جو ادب ہے، میں نے جس طرح کہا نا کہ آپ کو یہ نان وائلنٹ ایکسپریشن ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر ریزسٹنس کا.
کشمیر کا آپ ادب اٹھا لیں، خالی ادب ہی نہیں کہ آپ کشمیر کا میوزک اٹھا لیں، آپ کشمیر کا کلچر اٹھا لیں، آپ کشمیر کی ایون جو ان کی جو ڈائلیکٹ ہے اس کو اٹھا لیں، اس کے اندر تک جو ہے وہ ریزسٹنس ہے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. بھارت جو ہے، میں نے کہا نا کہ وہ ان کے اوپر قابض ہے. آج تک بھارت اپنا رول کو کشمیریوں کے اوپر لیجیٹیمائز نہیں کر سکا. یہ دیکھیں، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ایک بالکل مختلف پیرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کشمیر کا جو ادب ہے، آپ کرفیوڈ نائٹس کتاب ہے بشارت پیر کی، اس کو پڑھ لیجئے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اس میں جو انہوں نے وہ ڈپکشن کی ہے کہ کس طرح سے جو کشمیر کی جو اندر جو ایک سفوکیشن ہے، جو ایک ریپریشن ہے، کس طرح اس نے کشمیریوں کو امپیکٹ کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کشمیریوں کا اپنا کام دیکھ لیجئے، کشمیریوں کی جو لوکل پوئٹری ہے اس کو دیکھ لیجئے، کشمیر کے اندر جو ان کا فوک میوزک ہے اس کو دیکھ لیجئے. تو یہ آپ کو ریزسٹنس جو ہے وہ ان تمام فیسٹس میں نظر آتی ہے. اور سر، کیا بین الاقوامی ادب میں کشمیر کے مسئلے کو وہ جگہ ملی ہے جو اس کا حق تھا؟ میرا خیال ہے نہیں مل سکی. یہ افسوسناک پہلو ہے، اور یہ شاید یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ ہم سے بھی تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ کشمیر کو ایک انسانی المیہ کے طور پہ ہمیں دنیا کو پریزنٹ کرنا چاہیے تھا. اور دیکھیے اب یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، اب یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس چیز کو افرم کیا ہے. 2018 کی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو کشمیر کے اوپر آئی، اور جس کا جو پارٹ والیوم 2 جو 2019 میں آیا، اس نے یو این نے خود مان لیا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. کشمیر کے اندر پیلٹ گنز کا استعمال ہوا ہے، کشمیر کے اندر جو ہے لوگوں کو بے گناہ مارا گیا ہے، کشمیر کے اندر لوگوں کی ڈگنیٹی کمپرومائز کی گئی ہے، کشمیر کے اندر خواتین کی آبرو ریزی کی گئی ہے، کشمیر کے اندر لوگوں کی پراپرٹیز کو ڈسٹرائے کیا گیا. اب یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، دنیا کا سب سے معتبر ادارہ اقوام متحدہ اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے، اور اس کی جو آگے باڈی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، وہ اس کے اوپر ایک آفیشیل رپورٹ جاری کر رہی ہے. اب تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بڑی باڈیز بن چکی ہیں، خواتین کے حقوق کے حوالے سے نیشنلی انٹرنیشنلی ہزاروں تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بچوں کے رائٹس کے اوپر، بلکہ بچوں اور خواتین اور باقی انسانی حقوق کو تو چھوڑیں، جانوروں تک کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ عالمی تنظیمیں کھڑی ہو چکی ہیں. اور اگر کسی بلی کے بچے کو بھی جو ہے وہ کوئی تشدد کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، تو یہ تمام تنظیمیں اس کے لیے ایکٹیو ہو جاتی ہیں. کشمیر میں جیتے جاگتے انسانوں پر، بچوں پر، خواتین پر یہ تمام تر مظالم کیے جا چکے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. عالمی برادری اس پہ خاموش کیوں ہے؟ وہ سٹیپس کیوں نہیں لیے گئے جو کہ شاید ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک میں ایک بلی کا بچہ بھی مر جاتا ہے یا اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ دیکھیے جو عالمی سیاست کی ریشہ دوانیاں ہیں یا جو اس کی نائسٹیز ہیں، وہ بڑی پیراڈاکسیکل بھی ہیں، وہ ڈائیکاٹمس بھی ہیں، ان کے اندر تضادات بھی ہیں. دنیا جو ہے وہ بات کرتی ہے لبرل ورلڈ آرڈر کی، لیکن اس کو گورن کیا جاتا ہے ریئلسٹ ورلڈ آرڈر کے تھرو. دنیا کے اندر بات کی جاتی ہے امن کی، لیکن سب سے زیادہ امن کی باتیں کرنے والے ہی جنگ کر رہے ہیں. یہ کچھ تضادات ہیں جن کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. ایک چیز، اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم چونکہ بین الاقوامی تعلقات کے طالب علم بھی ہیں، اس کو پڑھاتے بھی ہیں، دنیا کے اندر کوئی ایک سینٹرل انفورسنگ اتھارٹی تو ہے نہیں کہ جو کسی دوسری اسٹیٹ کو اس چیز کے اوپر پنش کر سکے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو ایک نیریٹو میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے. دیکھیے ایک چائنیز پرووربیل تھنکنگ ہے. چائنا کی جو ان کا جو لوکل وزڈم ہے اس کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تدارک آپ کو بالکل امیجیٹلی کرنا ہوتا ہے، کہ جو ایک کرائسس کی صورت میں آتے ہیں اور آپ کو ان کو اسی طرح اسی ایک بحرانی کیفیت میں آپ کو ان کو حل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے سارے وسائل بروئے کار لانے ہوتے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی نوعیت قانونی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی پوری پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر آپ ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان دا لانگر رن. اور کچھ تیسری قسم کے مسائل اس طرح کی نوعیت کے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کو صدیاں درکار ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ نسلیں تیار کرتے ہیں، اس کے لیے آپ ایک پوری ایک نسل کی ذہن سازی کرتے ہیں، اس کے اندر ایک پورا ایک بیانیہ جو ہے وہ آپ تخلیق کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ چلتے ہیں، اور پھر آپ اس کو کئی سال لگا کے، کئی صدیاں لگا کے آپ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. یہ مسائل کی نوعیت ہے.
کشمیر نے اگر امیجیٹلی ریزالو ہونا ہوتا تو شاید جب یو این کی امیجیٹ انٹرونشن ہوئی تھی 1949 میں شاید ریزالو ہو جاتا. اب 70 سال ہو گئے. 70 سال میں اس نے کئی کروٹیں لی ہیں. اس میں سب سے جو میں نے کہا کہ المناک پہلو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہیں, یہ دیکھیں دنیا کے اندر میں نے کہا بہت سارے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان, بھارت اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ دیکھیں وہ تو سٹیج 2 ہوگا نا کہ جس میں چیزوں کو ریزولوشن کی طرف لے کے جایا جائے گا, سب سے پہلے اس کو نان وائلنٹ کرنے میں اپنا رول پلے کریں تاکہ کشمیر کے لوگ جو مر رہے ہیں, کشمیر کے بچے, کشمیر کی عورتیں, کشمیریوں کا جو ایک جو ان کے تحفظ کا احساس ہے وہ ہو سکے. پہلے فیز میں اس کو نان وائلنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کشمیری جو مر رہے ہیں ان کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں. دوسری کے بعد تیسری نسل ہے جو اس پوری اس رائیولری کی نظر ہو گئی ہے, اس ایک پورے ایک ضد کی اور بھارت کی ایک جو انانیت ہے اس کی نظر ہو چکی ہے, اور تیسری نسل اندھی ہو رہی ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. سر جاتے جاتے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کشمیر کے تمام جو سیاسی مقاصد ہیں یا جو سیاسی جنگیں ہیں ان سے قطع نظر کشمیر کے انسانوں کو, کشمیریوں کو جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کی فراہمی کے لیے, یا جو ایز ان کا اپنا ایک کلچر, ان کی ایک آئیڈینٹی ہے, اس کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات ہیں جس کو کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم ایز اے فرد کیا رول پلے کر سکتے ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے لیے کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, جو فارن پالیسی ہوتی ہے یا ڈپلومیسی ہوتی ہے, اس کے اندر آپ کے پاس نا آؤٹ آف دا باکس سلوشن بہت زیادہ نہیں ہوتے. یہ ایک آپ کو وہ جو آپ کی چوائسیز ہوتی ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں, آپ نے انہی چوائسیز کے اندر رہتے ہوئے اپنی پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. ہمیں اس کے لیے ڈپلومیٹک سلوشنز کی طرف جانے کی ضرورت ہے. کوئی سینر وائس اس بات کی حمایت نہیں کر سکتی کہ ہمیں اس کے اوپر بھارت کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں کہ جس طرح جو ایک تناظر ہے, جو خطے کا جو ایک نیوکلیائی ہتھیاروں کا تناظر ہے, اس میں اس طرح کی کسی ایک جنگ کا خیال بھی خودکشی کا مترادف ہوگا. اس لیے ہمیں ڈپلومیٹک ایفرٹس کرنی ہے, ہمیں ریچ آؤٹ کرنا ہے. ہم دنیا کی اسٹیٹس کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, ہمیں دنیا کی سوسائٹی کو بھی ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنا نیریٹو لے کے جانے کی ضرورت ہے. ہمیں پوری دنیا کو اس کے اوپر سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پوری دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور دیکھیے یہ جو ایمنسٹی دیکھیں نا, میں نے کہا کہ پہلے تو یہ بھارت یہ کہتا تھا پاکستان کا پروپیگنڈا ہے. اب یو این بھی کیا پاکستان یو این کو ڈرائیو کر رہا ہے کہ جو یو این بھی پاکستان کے پروپیگنڈا کے اوپر چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اب دنیا مان رہی ہے, یو این مان رہی ہے, تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہو کے اس کو ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. حکومت وقت نے کافی کوششیں کی جب یہ آرٹیکل 370 کی ریووکیشن ہوئی, لیکن چونکہ پاکستان میں جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے, اور پاکستان کے چونکہ اپنے جس طرح معاشی مسائل ہیں, یا یہ جو دوسری چیزیں ہیں, یہ ایک لمیٹیشنز کے طور پہ ایکٹ کرتی ہیں. حکومت کوشش کر رہی ہے اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے کوشش کر رہی ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا مزید پرو ایکٹیولی آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اس کو پہلے فیز میں کشمیر کو نان وائلنٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے فیز میں اس کے اوپر اس کے جو امکانات ہیں اس کے حل کے, اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کشمیر صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے, کشمیر صرف ایک جغرافیائی مسئلہ نہیں ہے, کشمیر ایک انسانی مسئلہ ہے. کشمیر کے جیتے جاگتے انسانوں کا مسئلہ ہے, اور ہمیں ان تمام تر چیزوں کے قطع نظر انسانوں پر, کشمیریوں پر, ان کے حقوق پر, ان کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ تمام تر نسلیں جو کہ اس جدوجہد میں انہوں نے اس جدوجہد کو چلایا, اس کا منطقی انجام اب تک نہیں ہو سکا, لیکن ہم آنے والی نسلوں کو وہ کشمیر دے سکیں جو کشمیر کی پہچان ہے, جو کشمیر کی آئیڈینٹی ہے, کشمیر کی وہ حسن, کشمیر کا وہ خوبصورت میوزک, کشمیر کا وہ خوبصورت ادب, کشمیر کی وہ خوبصورت ڈل جھیل اور چنار, یہ کشمیر کی پہچان ہے. اور ان کو بچانا اور ان کو آئندہ نسلوں تک لے کر جانا, یہ ہم سب کی, انٹرنیشنل کمیونٹی کی, شاید ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ کے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.